بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، قرآن پاک کی ایک آیت کے آخری ٹکڑے کو میں نے پڑھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اسلامی عقائد میں عقیدہ آخرت غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر دیکھا جائے دعوت اسلامی کے بنیادی اور اساسی تصورات میں عقیدہ آخرت شامل ہے۔ دنیا کی قوموں کو عقیدہ آخرتی کے اوپر تذبذب رہا ہے، اس لیے کہ دنیا نے ہمیشہ اپنی راہ خود چلنی چاہیے، جبکہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ دنیا اللہ کی بتائی ہوئی راہ چلے، وہ راہ جو اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے دنیا والوں کو بتاتے ہیں اور جس راہ پہ اللہ چلانا چاہتے ہیں۔ ان میں توحید اور رسالت کے بعد اہم عقیدہ آخرت ہے۔ اور عقیدہ آخرت بھی کون؟ جو ہم کہتے ہیں والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، یعنی ایک موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد پھر زندگی ہے، آدمی اٹھایا جائے گا۔ کیوں اٹھایا جائے گا؟ اللہ کہتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر آنا یہ اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے، اور ہمارے عقائد میں اس عقیدے کو اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر دین کا تصور بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے۔ دنیا میں ایسی قومیں بہت گزری ہیں جن کو آخرت پہ یقین نہیں تھا، کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی مل جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، کیا ہم کو پھر اٹھایا جائے گا؟ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، جو ہے سب دنیا ہے، کھائیں گے پیئیں گے جئیں گے اور مر جائیں گے، خاتمہ ہو جائے گا۔ اسلام اس کی تردید کرتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے، اور اسلام بتاتا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد ایک وقفہ ضرور ہے، گو وہ بھی زندگی برزخی زندگی ہے، وہ زندگی برزخی جو حیات یعنی زندگی دنیا کی اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بیچ کی زندگی ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے، برزخی زندگی۔ وہ زندگی برزخی جس کا منکرین حدیث انکار کرتے ہیں، اور ان کو سب سے زیادہ تکلیف اسی برزخی زندگی سے۔ بھائی کسی کے نہ ماننے سے حقائق تو نہیں بدل جاتے، کسی کے نہ ماننے سے اصول و ضابطے تو بدل نہیں جاتے، ہاں جو نہ مانو گے جب اس کی باری آئے گی تو نپٹ لے گا۔ اللہ نے یہی کہا ہے کہ جب تم دنیا میں جو کچھ کرتے پھر رہے ہو کرتے رہو، جب مرو گے اور لوٹ کے میرے پاس آؤ گے تو ہم بتائیں گے تم نے کیا کیا ہے اور تمہارے ساتھ ہم اب کیا کریں۔ خدا کے پاس جانا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ بندے مومن کے اندر ذمہ داری کا احساس کرنے والا عقیدہ ہے۔ مرد مومن کو حقائق کا سامنا کرنے کی طاقت دینے والا عقیدہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، ممکن ہے الفاظ مجھ سے بدل جائیں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ موت کے بارے میں مسلم دانشوروں کا کہنا ہے موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے،
دوست کو دوست سے ملاتا ہے. تو موت خدا سے قرب کا ذریعہ ہے، خدا کے پاس جانے کا ذریعہ ہے. لیکن ان کے لیے جن کے دل میں خوف خدا ہو، جن کے دل میں اللہ سے ملنے کی محبت ہو، جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ جن کے اعمال صحیح نہیں ہیں، وہ جو جواب دہی سے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں، تو خدا سے ملنا ناپسند کریں گے. خدا سے ملنا پسند کرنے والوں سے خدا پسند کرتا ہے ان کے ملنے کو. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ساز و سامان لے کے پہنچتے ہیں اور اس کی روح کو نکال کر کے ایک ریشمی کپڑے میں رکھتے ہیں اور اسے خوشبوؤں میں بسا کر لے کے چلتے ہیں. اور جب وہ پہنچتے ہیں پہلے آسمان کے اوپر، دروازہ کھولواتے ہیں تو آواز آتی کون؟ فرشتہ نام بتاتا ہے. کہتے کس کو لے کر کے آئے ہو؟ تو نام بتاتے ہیں جس کی روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں روح طیبہ، پاک روح ہے. دروازہ کھل جاتا ہے، اس کو لے جاتے ہیں. اس طرح سے اس کو ساتوں آسمان کی سیر کراتے ہیں. پھر اللہ حکم دیتا ہے اس کی روح کو جا کر کے اعلیٰ علیین میں رکھ دو. روح وہاں رکھ دی جاتی ہیں. یہ ہے احب اللہ لقاہ. پھر وہ روح کسی بھی شکل میں رہتی ہے. یہ ہے برزخی زندگی. اب وہ لوگ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاہ، جب موت آتی ہے تو موت کے فرشتے پوری تیاریوں کے ساتھ آتے ہیں اور مرنے والے کو موت سے پہلے مارنا شروع کرتے ہیں. جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی روح نکالتے ہیں. بدبودار روح ہوتی ہے. اس کو ایک گندے کپڑے میں رکھ کر کے سمجھے کچرے کی کنڈی میں رکھ کے لے جاتے ہیں. تو آسمان پہ جب چڑھتے ہیں تو آواز آتی ہے کون؟ کہتے ہیں فلاں. کہتے نہیں گندی روح ہے، لے جاؤ. پھر گندی روح آتی ہے اور سافلین میں رکھ دی جاتی ہے، وہ پڑی رہتی ہے. یہ ہے زندگی برزخی. اسلام نے اس پہ زور دیا ہے کہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے. فکر آخرت. اکبر الہ آبادی نے ایک شعر میں حقیقت واضح کی ہے، پیٹ ہی سب پر مقدم ہے عزیز، گو کی فکر آخرت ہے اصل چیز. یہ فکر آگے کیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. 2 چیز لوٹ آتی ہے اور ایک ساتھ جاتی ہے. لوٹنے والی گھر کے لوگ جاتے ہیں، اعزا و قارب، دوست احباب میت کے ساتھ. کوئی اس کا سامان ساتھ جاتا ہے. زمانے بعد رواج تھا کہ گیہوں وغیرہ ساتھ جاتا تھا، کھجوریں، گیہوں، اور پھر اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں. گھر والے لوٹ آتے ہیں، سامان بانٹ دیا جاتا ہے، گیہوں کھجور جو گئے بانٹ دیا گیا، اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. آخرت میں عمل نہیں ہے، اجر ہے. دنیا میں اجر نہیں ہے، عمل ہے. تو دنیا کی جو زندگی ہے اس کو غنیمت جانو. جو حدیث پاک میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، اے انسان غنیمت جان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے. اس میں ہے حیاتک قبل موتک. اے انسان تو غنیمت جان اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، کہ جو کچھ تیرے اعمال ہیں، جو تیرے اندر خیر ہے، جو کوششیں ہیں، جو تو کرنا چاہتا ہے انسان، تو دنیا میں کر لے. موت کے بعد عمل نہیں ہے. دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الاجر ہے، دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے. وہاں بدلہ ملے گا. تو اگر آخرت کا تصور نہیں ہے تو انسان کی زندگی میں سدھار بہت مشکل ہے. اور انسان کی زندگی میں اگر سدھار نہیں ہوگا تو توازن نہیں ہوگا. توازن نہیں ہوگا تو اعتدال ختم ہو جائے گا. اعتدال ختم ہو جائے گا تو بھی زندگی بے نمک کی ہو جائے گی، بے معنی ہو جائے گا اور انسان کا مقصد فوت ہو جائے گا. میں یہاں پر اس بات کی پوری وضاحت کر دوں کہ یہ چیز نظریاتی نہیں ہے،
یہ حقیقت میں وہ چیز ہے جس کا تعلق اس واقعے سے ہے جو ظہور میں آنے والا ہے، اس مستقبل سے ہے جس کو ہم دیکھنے والے ہیں۔ ایک حقیقت ہے اور ناقابل تردید حقیقت۔ آخرت کی زندگی ایک واقعہ ہے جو ظہور میں آنے والا ہے، اور ایک حقیقت ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ آخرت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے، اور دنیا کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ معاملات دنیا کے دنیا میں طے ہوں گے اور اجر آخرت کا آخرت میں ملے گا۔ یہ تصور کہ دنیا میں عمل نہ ہو، آخرت میں اجر مل جائے، جس طرح ایک مزدور کو بغیر عمل کے اجرت نہیں دی جاتی، ویسے ہی دنیا کی محنت کے بغیر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی مرضی، اللہ کا کرم، اللہ کا رحم شامل حال ہو تو یہ ایک استثنائی شکل ہے، اور قانون اور ضابطے اور اصول اپنی جگہ ہیں۔ یہ کوئی کلی مسئلہ نہیں ہے، یہ ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، شخصی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آخرت کی زندگی ایک واقعہ ہے جو ظہور میں آنے والا ہے، اور ایک حقیقت ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ آخرت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے، اور دنیا کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ معاملات دنیا کے دنیا میں طے ہوں گے اور اجر آخرت کا آخرت میں ملے گا۔ یہ تصور کہ دنیا میں عمل نہ ہو، آخرت میں اجر مل جائے، جس طرح ایک مزدور کو بغیر عمل کے اجرت نہیں دی جاتی، ویسے ہی دنیا کی محنت کے بغیر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی مرضی، اللہ کا کرم، اللہ کا رحم شامل حال ہو تو یہ ایک استثنائی شکل ہے، اور قانون اور ضابطے اور اصول اپنی جگہ ہیں۔ یہ کوئی کلی مسئلہ نہیں ہے، یہ ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، شخصی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہ کاٹو گے۔ ببول بونے والا درختوں سے آم نہیں لے سکتا، آم بونے والا ببول کے کانٹے نہیں لے سکتا۔ گیہوں بونے والا جو نہیں کاٹے گا، اور جو بونے والا گیہوں نہیں کاٹے گا۔ یہ اعمال کی کاشت ہوتی ہے۔ دنیا میں جو اعمال ہوں گے وہ آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہوگا کہ دنیا آخرت میں لوگوں کو محل ملیں گے، باغات ملیں گے، نہریں ملیں گی، بڑے بڑے محلات ہوں گے، بڑے بڑے خیمے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت دنیا کے وہ اعمال ہیں جو انسان کے حصے میں جزا کے طور پر آخرت میں آئیں گے۔ دنیا کی وہ دعائیں ہیں جن کو انسان سمجھ بیٹھا ہے قبول نہیں ہوئی، وہ آخرت میں ملیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ آخرت میں ایک ایسا آئے گا، اسے وہ کچھ ملے گا جس کی توقع نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا اللہ، یہ میرے کن اعمال کا بدلہ ہے یا انعام ہے؟ اللہ کہے گا تیری وہ دعائیں جو تو نے دنیا میں کی تھیں اور جو سمجھتا رہا قبول نہیں ہوئی ہیں، دیکھ تجھ کو میں نے آخرت میں دیا ہے۔ تو سوچے گا کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کو سب آخرت میں ملتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں فرماتے ہیں کہ جنت زرخیز ہے، ہری بھری ہے، شاداب ہے، باغوں والی ہے، محلات والی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جو لڑکا حافظ ہوتا ہے تو اس کے باپ کو قیامت کے دن حشر میں تاج پہنایا جائے گا۔ حفظ وہ دنیا میں ہو رہا ہے اور تاج آخرت پہنایا جا رہا ہے۔ تو آخرت کی پوری زندگی منحصر ہے
دنیا کی زندگی کے اوپر، کیونکہ دنیا کے بارے میں نہ بھولا جائے کہ یہاں عمل ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی زندگیاں دنیا میں درست کر لیں، حسابات یہاں کے بے باک کر لیں۔ آج کسی کا قرض ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، یہی معاملات طے کر لیں، یہاں آدمی معاف کر دے گا، وہاں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ آپ نے فرمایا مفلس وہ ہے کہ جب آخرت میں آئے تو خالی جھولی آئے، فلاں کو گالی دی تھی، فلاں کو برا کہا تھا، فلاں کا حق مارا تھا، فلاں کا مال دبایا تھا، سب اس کے اعمال سے لے کر کے ان کو دے دیا جائے گا، وہ خالی ہاتھ رہے گا۔ یہ افلاس ہے، یہ انسان کی بے مائگی ہے۔ اس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا میں اتنا کر لیا جائے کہ وہ آخرت کا سہارا بن سکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ، میں نے ایک چیز بنائی ہے، دیکھ آؤ کیسی بنائی ہے۔ جبرائیل گئے، دیکھ کر کیا تو کہا یا اللہ تو نے ایسی چیز بنائی ہے کہ تیری مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس میں رہنا نہ چاہے، جانا نہ چاہے۔ اللہ نے کہا اچھی بات ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، اب جاؤ۔ جبرائیل پھر گئے تو دیکھا اور لوٹ کیا کہنے اللہ تو نے کیا کر دیا؟ اللہ نے کہا میں کچھ نہیں کیا ہے، باڑ لگا دی ہے، فینسنگ کر دی ہے۔ کہنے اللہ کوئی اس میں جا نہیں پائے گا، اتنی خطرناک فینسنگ ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میں نے ایک چیز اور بنائی ہے، وہ بھی دیکھاؤ۔ جبرائیل گئے دیکھنے، لوٹ کے آئے کہنے اللہ تو نے ایسی چیز بنائی ہے کہ تیری مخلوق میں کوئی جانا نہیں چاہے گا۔ اللہ نے کہا ایسا کرو اب جاؤ۔ جبرائیل پھر گئے، دیکھ کر لوٹ کے آئے کہنے اللہ ایسا تیری مخلوق میں کوئی نہیں ہوگا جو وہاں گرے نہ جا کر کے۔ تو نے کیا فینسنگ کی ہے، کیا باڑ لگائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر ہی فرمائی حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جہنم گھیری گئی ہے پسندیدہ چیزوں سے اور جنت گھیری گئی ہے ناپسندیدہ چیزوں سے۔ بندے کو کیا ناپسند ہے؟ سردی کے ایام ہیں، رات کو اٹھنا، نماز پڑھنا، مسجد کو جانا۔ جی چاہتا کسی کا مال چرا لیں، چوری نہیں کر سکتا۔ چوری سے، ڈکیتی سے، قتل سے، غارت گری سے، پرایا مال کھانے سے جہنم گھری ہوئی ہے۔ ان چیزوں سے سب ناجائز کام کو جہنم میں جا رہے ہیں، اور جنت گھری ہے نمازوں سے، روزوں سے، سچ بولنے سے، حقائق کا سامنا کرنے سے، رات کے آخر پہر میں اللہ کے سامنے رونے سے، پاک باز زندگی سے کوئی نہیں جاتا، رک جاتا ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا قید خانہ ہے اہل ایمان کا اور دنیا جنت ہے کافر کی۔ مسلمان صاحب ایمان جو کھانا چاہے کھا نہیں سکتا، جو پہننا چاہے پہن نہیں سکتا، جو پینا چاہے پی نہیں سکتا، ریشم پہننا چاہے نہیں پہن سکتا، حرام ہے مرد کے لیے۔ سونا پہننا چاہے نہیں پہن سکتا، حرام ہے مرد کے لیے۔ شراب پینی چاہے نہیں پی سکتا، حرام ہے مرد اور عورت کے لیے۔ جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ سونا پہنے، وہ چاندی پہنے، وہ ریشم پہنے، وہ کچھ بھی پہنے، کیونکہ جیل کی زندگی میں پابندیاں ہوتی ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، اور جیل کی باہر کی زندگی میں پابندیاں نہیں ہوتی۔ یہ ہے مطلب اس حدیث کا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر۔ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور دنیا صاحب ایمان کے لیے قید خانہ ہے۔ میرے عزیزو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آخرت یقینی ہے، اور آخرت کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ اسی لیے خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، نیکی یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان کو پکڑ کر کہے کہ بھائی آخرت کی فکر کرو،
آخرت کے لیے کوشش کرو. ہم یہ نہیں کہ دنیا میں محل نہ بناؤ، دنیا میں مکان نہ بناؤ، سب کرو، لیکن وہ محل اچھا ہے جو آخرت کے لیے تعمیر کرو. وہ زندگی اچھی ہے جو آخرت کے لیے اچھی ہو. اگر انسان آخرت میں ناکام ہوتا ہے تو ابدی ناکامی ہے. اگر انسان آخرت میں محروم ہوتا ہے تو ابدی محرومی ہے. اور پھر بندے مومن میں اگر یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو مرنا ہے، مرنے کے بعد جینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور خدا کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، تو ناممکن ہے کہ اس سے کوئی غلط کام ہو جائے یا خدا کی مرضی کے خلاف ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ حشر میں انسان کے پاؤں ہلیں گے نہیں جب تک وہ چند باتوں کا جواب نہ دے دیں. پہلی بات، جو جسم ملا تھا اس کو، اسے اپنا جسم کاہے میں گھلایا، کیا کیا جسم میں گھلا؟ جو علم دیا تھا اس کا استعمال کیا کیا؟ جو دولت دی تھی وہ خرچ کہاں کی؟ یہ اللہ پوچھے گا کہ تمہارا جسم کمزور کہاں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے؟ تمہارا مال خرچ کہاں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے؟ تمہارا علم کہاں خرچ ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے بڑی چیز جو ڈرتا ہوں تمہارے اوپر وہ شرک اصغر ہے. پوچھا ان لوگوں نے کہ صحابہ نے یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، یہ ریاکاری شرک اصغر ہے. اسی لیے آخرت کے عقیدے کے نتیجے میں زندگی میں سدھار ہوگا، امن ہوگا، چین ہوگا، شانتی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.